السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو ادب لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں آج ہم پیراگراف کی تشریح پڑھیں گے۔ پیراگراف کی تشریح کیسے کرنی ہے، کون کون سی چیزیں اہم ہوتی ہیں، آج ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 آتا ہے، جس کے اندر 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ 5 نمبر کے ہوتے ہیں۔ ان کی تشریح کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو آج ہم سمجھیں گے پیراگراف کی تشریح کیسے کرنی ہے، کون کون سی چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ چنانچہ آج ہم شروع کرتے ہیں پیراگراف کی تشریح۔ یہ ہمارے سامنے ایک پیراگراف دیا گیا ہے۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھے، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو چیز لکھنی ہے، سب سے پہلے ہم نے حوالہ متن دینا ہے کہ یہ پیراگراف جو ہے کس سبق سے لیا گیا۔ حوالہ متن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیراگراف کا ہم نے حوالہ دینا ہے کہ یہ پیراگراف کس سبق سے لیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھیں گے۔ یہ مارکر کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے سبق کا عنوان، اور اس کے بعد رابطہ کی علامت، اور اس کے بعد ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق کا عنوان ہے۔ اس کے بعد ہم نے مصنف کا نام لکھنا ہے، مولانا شبلی نعمانی۔ یاد رکھیں کہ نثر میں یعنی جتنی بھی اسباق ہیں ان کے اندر سبق کا عنوان ہوتا ہے، جبکہ نظم جو ہے یا اور کوئی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، غزل آ جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ سبق کا عنوان نہیں لکھیں گے۔ اگر نظم آ جاتی ہے تو نظم کا عنوان لکھیں گے، اور غزل آ جاتے تو غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، وہاں پر ہم صنف غزل لکھ دیں گے، یہ صرف غزل لکھ دیں گے۔ اور مصنف کا نام اسباق کے اندر ہوتا ہے، اور شاعر کا نام جو ہے وہ نظم اور غزل میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 4 الفاظ معنی ہوتے ہیں، 4 الفاظ دیے ہوں گے جن کے ہم نے معنی لکھنے ہوں گے۔ فرض کے یہاں پر ہمارے پاس 4 الفاظ ہیں: جھنکاریں، آوازیں، دعوت حق، دین کی طرف بلانا، حق کی دعوت دینا، دارالامان، امن کی جگہ مراد مدینہ، وجود اقدس، پاکیزہ وجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ اس کے بعد ہم نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ سیاق و سباق یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ایک بات کا ربط پیدا ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے آپ نے 3 لائنوں میں جو ہے مختصر جو ہے وہ آپ نے سیاق و سباق لکھ دینا ہے۔ سیاق و سباق کہتے کسے ہیں؟ سیاق و سباق کہتے ہیں کہ اس عبارت سے پہلے کیا بات ہے یا اس عبارت کے بعد کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ربط جوڑنا، چونکہ یہاں پر ایک اصطلاح ہے اور اسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ورنہ اس کے جو حقیقی معنی ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے جو پیراگراف دیا گیا اس بات کا ہم نے دوسری بات سے ربط جوڑنا۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سبق کے اہم نکات جو ہیں، جو مختصر جو ہے 2 سے 3 لائنوں میں ہمارے بنیں گے، وہ ہم نے لکھ دینے۔ جیسے آپ کے سامنے جو ہے یہاں پر یہ جو سیاق و سباق دیا گیا ہے، اس کے اندر ہم نے اہم نکات بیان کر دیکھیں۔ اس سبق میں مصنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور مدینہ میں پہنچا دیا۔ اب پورے سبق کا جو اہم نکات تھے، یعنی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، پوری جو ہے مختصر الفاظ کے اندر اسے بیان کر دی گئی۔ ایک تو سیاق و سباق اس کا یہ ہوتا ہے۔ دوسرا سیاق و سباق جو ہوتا ہے کہ اس پیراگراف سے پہلے کیا بات ہے، اس پیراگراف کے بعد کیا بات ہے، تو ہم اس کے اندر یوں لکھیں گے: درج والا پیراگراف سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے، اس لیے اس کا سیاق نہیں ہے، اور اس کے سباق میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت کی۔ اس وقت بہت سارے صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، کفار کی سازشوں سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پہنچ گئے۔
تو ایک سیاق و سباق یہ ہے. دوسرا پہلا یہ تھا اہم نکات تھے، اور دوسرے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے جو پیراگراف دیا گیا اس سے پہلے کیا بات ہے اور اس پیراگراف کے بعد کیا بات ہے، ہم نے اس کو جو ہے بہت سارے الفاظ کے اندر جو ہے 2 سے 2.5 لائنوں میں لکھ دینا. اگر نہیں بھی لکھیں گے تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑے گا، چونکہ پہلے یہ تھا کہ پوچھا جاتا تھا، سوال کے اندر پوچھا جاتا تھا. اب جو ہے وہ سوالات کے اندر یہ نہیں پوچھا جاتا، صرف آپ نے تشریح کرنا ہوتی ہے. اس کے بعد ہم تشریح کریں گے. تشریح کیسے کریں گے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے یہ آپ نے ہمارے جو پیراگراف دیا گیا ہے ہمارے سامنے، تو اس کے اندر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم ہوا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو یہ ساری باتیں جو ہے پھر اب اس کے اندر دیکھیں کون کون سی چیزیں ہم نے اہم ہے وہ ہم نے اس کے اندر جو ہے آپ کو بتائی ہوئی. دیکھیں تشریح طلب اقتباس درسی کتاب کے سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز سے لیا گیا ہے. اس میں مصنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تکلیف پہنچانا شروع کر دی. مسلمان ہونے سے روکتے تھے. مکہ کے اطراف میں لوگ بٹھا دیے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. الغرض انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح کی سازش کی، ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے لگے. اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پیراگراف تھا چھوٹا سا. اب اس کا ہم نے وضاحت کی، یعنی ظلم و ستم کی بات آ گئی، دعوت کی بات آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے. کون کون سی سزائیں دی وہ آپ کے سامنے یہاں پر ذکر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اس وقت مدینہ امن کا شہر تھا، اس میں کوئی فسادات نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ کی زمین وسیع ہے. چنانچہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پرسکون زندگی بسر کرنے لگے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر رہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا میں ہجرت نہیں کر سکتا. ادھر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے. آئے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنانے کی کوشش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو روکنے کی کوشش کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رک جائے اور یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ان سے لوگ چھٹکارا حاصل کر لیں. اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دے. تو دیکھیں اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک بات تھی، ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر دیا. دیکھیں ساری باتیں وہی ہیں جو پیراگراف کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ تشریح ہوتا ہے. تو بہت آسان ہوتا ہے، خلاصہ نہیں لکھنا آپ نے. اس کے اندر تشریح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اسی پیراگراف میں سے دیکھیں کون کون سی اہم باتیں ہیں جس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے، جن چیزوں کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.